إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدر محترم فضیلت الشیخ مولانا اسرائیل سلفی حفظہ اللہ، جناب مولانا ایثار الدین صاحب حفظہ اللہ، جنہوں نے بڑی محنت کی اس پروگرام کی تاریخ لینے کے لیے، اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے دیگر معزز احباب، معزز سامعین، معزز سامعات، اسلامی خواتین، ماں اور بہنوں، نوجوانوں، عزیز بچوں، سردیوں کی اس ٹھنڈی رات میں دو دن کا وہ بھی جلسہ ہو اور دسمبر کا یہ مہینہ بالکل لاسٹ کی طرف ہو، تو ہم اس کی برودت اور ٹھنڈ کا احساس کر سکتے ہیں. اور عام طور پر دو دن کے جلسوں میں پہلے دن کا جلسہ کچھ پھیکا ہی ہوتا ہے، اور اصل جلسہ جو ہوتا ہے وہ دوسرے دن کا کامیاب جلسہ کہلاتا ہے. میں چاہتا ہوں کہ ٹھنڈیوں کی اس سرد رات میں جو آپ یہاں بیٹھ کر سن رہے ہیں، کچھ ایسی باتیں ہمارے اور آپ کے سامنے آنی چاہیے جس سے ہمیں اور آپ کو کچھ فائدہ ہو اور ہمارے سماج کی اصلاح ہو. قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے منافقین کا ایک وصف، ایک صفت بتائی ہے
منافق آپ نے 50 بار سنا ہوگا یہ لفظ منافق. منافق کو میں صحیح بھاشا میں اگر آپ کو سمجھاؤں صحیح طریقے سے تو اس کو آپ یوں سمجھیے، جو نہ غیر مسلم ہوتا ہے نہ مسلم ہوتا ہے. مذبذبین بین ذالک، اس کو شک رہتا ہے کہ یہ صحیح ہے کہ یہ صحیح ہے. ایک بار آپ سیٹنگ کر لیجئے نا اس کو، ابھی اتنا اونچا کر دیے آپ، پیچھے والوں کو دقت ہوگی. آج تو کم لوگ ہیں، کل جب زیادہ ہوگا تب کیا کریں گے آپ؟ جو شک میں پڑا ہوتا ہے یہ صحیح کہ یہ صحیح، اس کو اطمینان نہیں ہوتا ہے، وہ سیٹسفائی نہیں ہوتا ہے، نہ اسلام پر اور نہ کفر پر. اور یہ سب سے زیادہ خطرناک اور ڈینجر قسم ہے انسانیت کی. ایک تو وہ ہے جو ہمارا کھلا ہوا دشمن ہے، ہم اس سے باخبر ہیں، ہم اس سے ہوشیار ہیں کہ یہ ہمیں کبھی بھی برباد کر سکتا ہے. اور ایک وہ ہوتا ہے جو دشمن تو ہے لیکن اس کی چال اتنی خطرناک ہوتی ہے کہ ہم کو پتہ نہیں ہوتا ہے، وہ ہماری ہی کشتی میں بیٹھ کر توڑنے کی کوشش کرتا ہے، وہ ہمارے ہی سماج میں گھس کر ہم سے لین دین، کاروبار، بزنس، شادی بیاہ سب ہم لوگوں کے ساتھ کرے گا، رہے گا، کھائے گا، پیے گا، اٹھے گا، بیٹھے گا، سوئے گا، سب کچھ، لیکن ہماری جڑوں کو کمزور کرنے کی کوشش کرے گا. یہ ہوتا ہے منافق. اس سے سب سے زیادہ نقصان پہنچتا ہے. وہ نماز بھی پڑھتا ہے، وہ روزہ بھی رکھے گا، حج بھی کرے گا، عمرہ بھی کرے گا، دین کی باتیں بھی کرے گا، لیکن حقیقت میں وہ دین پر نہیں ہوگا. اس کی زبان سے ہر وقت اللہ اللہ، رسول رسول نکلے گا، وہ بڑی ایمان کی باتیں کرے گا، اللہ پر ایمان کی باتیں کرے گا، جنت کے وجود کی بات کرے گا، جہنم کی بات کرے گا، جنات کی بات کرے گا، قیامت کی بات کرے گا، لیکن حقیقت میں وہ مومن نہیں ہوگا. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. کچھ لوگ تمہیں ایسے ملیں گے جو کہیں گے ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، قیامت کے دن پر بھی ایمان رکھتے ہیں، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، لیکن ان کی باتوں میں مت آنا، وہ مومن نہیں ہے. ان کی باتوں میں مت آنا، وہ مومن نہیں ہے. ہم دھوکہ کھا جاتے ہیں ان سے. قرآن کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اللہ تعالیٰ نے دیکھیے ان کا ایک وصف بتایا منافقوں کا. کیا؟ ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعهم. یہ منافق اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں حالانکہ وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، لیکن اللہ کو کوئی دنیا کی کوئی طاقت دھوکہ دے سکتی ہے؟ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ دھوکے میں، ہم نے اللہ کو دھوکہ دے دیا، حالانکہ وہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں. وہ مسلمان ہیں بھی نہیں اور مسجد میں آ کے نماز پڑھ لیے، وہ سمجھ رہے ہیں دیکھو اللہ بھی ہمیں مسلمان سمجھ رہا ہے، اللہ بھی ہمیں مومن سمجھ رہا ہے،
لیکن اللہ تو وہ ہے انہ علیم بذات الصدور، جو تمہارے سینے کے بھیدوں کو بھی جانتا ہے، راز کو جانتا ہے، وہ واقف ہے تمہارے دل میں کیا ہے. تو اس لیے اللہ کو تو وہ دھوکہ دے نہیں سکتے، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. ان کا وصف کیا ہے، ان کی صفت کیا ہے، ان کی پہچان کیا ہے؟ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوں گے تو کاہلی کے ساتھ، سستی کے ساتھ وہ نماز پڑھیں گے. دیکھیے منافق نماز پڑھ رہے ہیں، منافق بھی نماز پڑھتا ہے، لیکن اس کی نماز کی پہچان کیا بتائی ہے؟ وہ نماز پڑھنے کے لیے جب کھڑا ہوگا تو سستی کے ساتھ وہ نماز پڑھے گا، کاہلی کے ساتھ نماز پڑھے گا. کبھی جماعت کے ساتھ پڑھے گا، کبھی جماعت چھوڑ کے پڑھے گا، کبھی کسی کام میں لگ گیا، اس کام کو پورا کر لیں تب جائیں گے نماز پڑھنے. مثلا دکان پہ ہم بیٹھے ہیں، کسٹمر آ گیا، اذان بھی ہو چکی ہے، اب کسٹمر کو نپٹا دیں، اس کو سمجھانے میں، بات چیت کرنے میں اتنا ٹائم لگ گیا کہ جب ہم مسجد میں گئے تو جماعت ختم ہو گئی، اب ہم اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں. اذان کی آواز سننے کے بعد کسٹمر کو لوٹا دینا ضروری ہے تمہارے اوپر. دکان بند کرو اور مسجد میں جاؤ اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھو، یہ ہونا چاہیے تھا، لیکن ہم نے یہ نہیں کیا. تو نماز تو پڑھی لیکن سستی کے ساتھ. میچ دیکھ لیتا ہوں، 2 اوور رہ گئے ہیں، چلو یہ ختم ہو جاتا ہے تب جاتے ہیں. جب میچ ختم ہوا اور جب ہم نماز پڑھنے جاتے ہیں جماعت ختم ہو جاتی ہے. یہ ہے نماز کو سستی کے ساتھ پڑھنا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حضرت عمر جب ایک بستی میں گئے اور فجر کی نماز جب انہوں نے مسجد کے اندر ادا کی تو ایک شخص تھا، ایک آدمی تھا جو تھوڑی دیر سے آیا نماز پڑھنے کے لیے. فجر کی نماز بتلا رہا ہوں میں آپ کو. ایک آدمی تھوڑا دیر سے آیا اور حضرت عمر نے جب نماز پڑھائی تو اس کی 1 رکعت نکل گئی تھی. جب وہ جماعت میں شامل ہوا تو 1 رکعت اس کو مل گئی، اور جب حضرت عمر نے نماز پڑھا کر سلام پھیرا تو اس نے 1 رکعت بعد میں ادا کی. جو رکعت چھوٹ جاتی ہے وہ ہم لوگ بعد میں پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں، تو وہ 1 رکعت جو اس کی چھوٹ گئی وہ بعد میں اس نے پوری کی. حضرت عمر نے جب نماز پڑھانے کے بعد سلام پھیرا اور مقتدیوں کی طرف، نمازیوں کی طرف جب آپ نے اپنا فیس کیا، چہرہ کیا، تو دیکھا ایک آدمی کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہا ہے، 1 رکعت اس کی چھوٹ گئی ہے، اس نے 1 رکعت پڑھی. تو حضرت عمر جب باہر نکلے تو اپنی خفیہ CID سے، اپنے جو خفیہ CID ہوتی ہے جو چوری چوری چپکے سے لوگوں کا پتہ لگاتی ہے، گپتچر وبھاگ، اس پولیس والے کو بلایا، CID کو بلایا اور کہا کہ کاپی اور قلم نکالو، ڈائری نکالو، پین نکالو، اور جو آدمی بعد میں 1 رکعت نماز پڑھا ہے، یعنی دیر سے آیا ہے، اس کا نام اپنی ڈائری پر نوٹ کر لو. اور کل بھی دیکھنا فجر میں، پرسوں بھی دیکھنا. آج تو دیر سے آیا ہے، ہو سکتا ہے پیشاب، لیٹرین، بہت سی چیزیں ہوتی ہیں انسانوں کی ضرورت، لیکن کل بھی دیکھنا، پرسوں بھی نظر رکھنا.
CID والا کہتا ہے کہ امیر المومنین میں تو برابر آتا ہوں نماز پڑھنے یہاں فجر کی، میں نے کبھی اس آدمی کو لیٹ نہیں دیکھا، آج ہو سکتا ہے کسی وجہ سے دیر ہو گئی ہو، چھوڑ دیجیے۔ کہا کہ یہ تم سوچ رہے ہو سکتا ہے کہ کسی وجہ سے دیر ہو گئی ہو، اور میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق ہمیشہ فجر کی اور عشاء کی نماز میں سستی کرے گا، اس کو ٹال مٹول کر پڑے گا، عشاء اور فجر کی نماز اس کی اوپر بھاری ہوگی۔ میں یہ سوچ رہا ہوں کہیں اللہ نے آج اس کو منافق تو نہیں بنا دیا ہے، کہیں اس کے اندر نفاق تو پیدا نہیں ہو گیا ہے۔ اگر اس کے اندر منافقت آئی ہوگی تو یہ کل بھی دیر سے آئے گا اور پرسوں بھی دیر سے نماز پڑھے گا۔ اگر یہ 2 دن اور دیر سے آیا، یعنی آج تو 1 دن ہو گیا، 2 دن اور دیکھو، اگر یہ 3 دن مسجد میں دیر سے پہنچا تو میں اس کو وہ سزا دوں گا جو منافقوں کو دیتا ہوں، دردناک سزا دوں گا، اس کو ایسی سزا دوں گا جو یہ زندگی بھر یاد رکھے گا۔ فجر کی نماز، اور وہ بھی بیچارہ 1 رکعت پڑھ لیا تھا، 1 چھوٹی تھی۔ حضرت عمر نے اس کا نام بھی اپنی ڈائری پر نوٹ کروایا تھا۔ ہم اور آپ سب سوچیں، ہم اور آپ بھی تو مسلمان کہتے ہیں اپنے آپ کو، میں نے اسی لیے جملہ بولا، کہتے ہیں اپنے آپ کو، ہیں یا نہیں اس کا صحیح علم تو اللہ کو ہے، کہنے میں کیا جاتا ہے، کہنے میں کیا جاتا ہے۔ ہم اور آپ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں، کہتے ہیں، لیکن ذرا سوچیں، 1 دن تاخیر ہوئی تھی اور وہ بھی پوری جماعت نہیں چھوٹی تھی، صرف 1 رکعت چھوٹی تھی، تو اس کا نام بھی ڈائری میں نوٹ کرا دیا تھا۔ کس زبان سے ہم اور آپ اپنے آپ کو مسلمان کہہ سکتے ہیں؟ کس زبان سے؟ ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعہم، منافق اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں حالانکہ یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب یہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، کاہلی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ نماز تو پڑھتے ہیں لیکن ٹال مٹول کر، نماز تو پڑھتے ہیں لیکن سستی کے ساتھ، نماز تو پڑھتے ہیں لیکن ٹائم پہ ٹائم کا خیال نہیں رکھتے۔ یہ منافقوں کی پہچان بتائی ہے۔ اور نماز پڑھنے بھی آتے ہیں تو دوسری صفت کیا بتائی؟ سنیے، دوسرا وصف، یراؤون الناس، تیسری صفت کیا بتائی؟ ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، یہ نماز پڑھنے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی کے ساتھ، کاہلی کے ساتھ، پہلی صفت، اور دوسری صفت یراؤون الناس، اللہ کے لیے نماز نہیں پڑھتے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ جمعے کی نماز نہیں پڑھیں گے تو محلے والے کہیں گے، گاؤں والے کہیں گے، ارے وہ تو جمعہ تک نہیں پڑھتا ہے۔ عید اور بقرعید بھی اگر ہم نہیں جائیں گے تو سماج میں رہنے والے کہیں گے کہ دیکھو وہ تو عید کی نماز بھی نہیں پڑھتا، وہ تو بقرعید کی نماز بھی نہیں پڑھتا۔ اذان ہو رہی ہے، مولانا جرجی صاحب مسجد میں گھس گئے، نماز پڑھ لو بھائی، اذان ہو رہی، کیوں؟ ارے اگر نماز نہیں پڑھیں گے تو لوگ کہیں گے اتنا بڑا مولوی ہو کے دیکھو نماز نہیں پڑھتا۔ حاجی صاحب حج کر کے آئے، دکان پہ بیٹھے، اذان ہوئی، دکان پہ چلے گئے، ارے حاجی صاحب نماز پڑھ، جی دل میں کیا ہے؟ نماز پڑھ لو، ورنہ لوگ کہیں گے اتنی لمبی داڑھی رکھ کے حج کر کے آیا ہے پھر بھی نماز نہیں پڑھتا۔ یہ سوچ مسلمانوں کی نہیں، منافقوں کی سوچ ہے۔ یراؤون الناس، وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔
اور لوگوں کو دکھانے کے لیے جو نماز پڑھی جائے وہ شرک ہے، وہ عبادت نہیں ہے۔ من صلی یرائی فقد اشرک، جس نے دوسروں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے نماز میں دکھاوا کیا، دوسروں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھی، اس نے شرک کیا۔ ان چیزوں کو ہم سوچیں، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، ان کو ذہن میں رکھیں۔ یہ مسلمان کی عادت نہیں ہے، مومن کی عادت نہیں ہے۔ سستی کے ساتھ نماز پڑھنا مومن کی عادت نہیں ہے۔ بہار پورنیہ کے منجھلی میں، یہ امین جانتا ہے، ہمارے ساتھ آیا ہے، اس کے رشتے میں ماما لگتے ہیں، ماما۔ میں جب بھی میں جاتا ہوں تو بیچارے مجھے بلاتے ہیں اور اپنی دکان پہ بٹھاتے ہیں۔ ابھی بہار میں اتی کرمڑ شروع ہوا، دکانیں توڑی گئیں، اس میں ان کی دکان بھی شامل تھی۔ ابھی جو بہار میں چناؤ کے بعد ابھی جو بلڈوزر چلے، ان کی دکان بھی توڑی گئی۔ موبائل کی دکان ہے، موبائل کی، میں پورے ہندوستان کا سفر کر چکا ہوں تقریباً الا ماشاءاللہ کچھ علاقے چھوڑ کر۔ آج تک میں نے اپنی زندگی کے اندر ایسا مخلص اور اتنا عبادت گزار آدمی میری نظر میں نہیں آیا۔ دکان اس کی ٹوٹ رہی ہے، آدھی دکان ٹوٹ چکی ہے، اور اسی وقت اذان کا وقت ہو جاتا ہے، وہ آدمی اپنی دکان چھوڑ کر مسجد میں جاتا ہے، اپنے دکان میں موبائل رکھے ہوئے چھوڑ کر مسجد میں چلا جاتا ہے۔ لوگ کہہ رہے ہیں موبائل تو رکھ لو، چھوڑ گیا، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ خود اذان دیتے ہیں، وہ پانچوں وقت کی اذان، اپنی گھڑی میں 10 منٹ زیادہ کا ٹائم لگائے ہوئے ہیں، آگے چلاتے ہیں۔ ہزاروں روپے کا موبائل خریدنے والا ان کی دکان پہ آ جائے، اگر ان کی گھڑی میں ظہر کی اذان کا وقت ہو گیا تو وہ شخص چھوڑ کے چلا جاتا ہے کسٹمر کو، چاہے وہ 1,00,000 روپے کا موبائل خرید رہا ہو، اور اسی وقت وہ مسجد میں جاتا ہے، اذان دیتا ہے، نماز پڑھتا ہے۔ دکان ٹوٹ رہی ہے اس کی، اور چھوڑ کے چلا گیا دکان، موبائل تک نہیں سمیٹے، اس نے اذان دی، نماز بھی پڑھائی، اور نماز پڑھانے کے بعد اس نے دعا بھی کی۔ کافی دیر کے بعد آئے تو پتا چلا کہ ان کی دکان ٹوٹ چکی ہے، اور کسی طریقے سے اس کے سسر بیچارے آئے، سالے وغیرہ سسر، اور وہ موبائل ڈھونڈ رہے تھے اور اس کی حفاظت سے اس کو رکھ رہے تھے۔ ہم نے ان سے پوچھا کہ کتنے موبائل غائب ہوئے؟ کہتے پتہ نہیں، مجھے کچھ نہیں معلوم کتنے غائب ہوئے، کیا ہوئے، اذان کا ٹائم ہوا، مولانا صاحب میں چلا گیا دکان چھوڑ کر۔ آج بھی ہے وہ۔ ہم اندازہ لگائیں، زمانے میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں۔ کتنی بھی سردی ہو، رات کے 2 بجے اس آدمی کا اٹھنا، وضو بنانا، 2:30-3 بجے مسجد میں چلا جانا، وہاں تہجد پڑھنا، اور تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد قرآن کی تلاوت کرنا، اور پھر فجر کی اذان دینا، پھر فجر کی نماز پڑھانا، اور فجر کی نماز پڑھانے کے بعد پھر سورج نکلنے تک ذکر و اذکار کرنا، اور پھر اپنے گھر پہ آ کے تھوڑا سونا، اور 10 بجے جا کر اپنی دکان کھولنا۔ میرے بھائیوں، آج بھی ان کا یہ معمول بنا ہوا ہے، آج بھی۔ آپ ان کے ساتھ سفر کر لیجئے، اور اگر پتہ چل جائے کہ ابھی آدھا گھنٹہ ظہر میں باقی ہے اور کہیں مسجد ان کو دکھ گئی تو کہتے ہیں پہلے گاڑی روکو، ہمیں لوگوں نے کہا ابھی تو آدھا گھنٹہ ہے، بولے پتہ نہیں مسجد ملی کہ نہیں ملی، ابھی یہ مل رہی ہے، آدھا گھنٹہ یہیں رک جاؤ اور انتظار کر لو۔ اور وہ رک جاتا ہے، وہ شخص انتظار کر لیتا ہے،
پھر اس مسجد میں جو نماز کا وقت ہوتا ہے نماز پڑھتا ہے، اس کے بعد وہ آگے کا سفر کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، آج کے سماج میں، اس دور میں ایسے شخص آج بھی موجود ہیں۔ یہ دنیا شاید ایسے ہی لوگوں کی وجہ سے ابھی بچی ہوئی ہے۔ اور اس کے برعکس ہم اپنا جائزہ لیں، ہم اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں۔ یہ شخص اگر اپنے آپ کو مسلمان کہے اور ہم صرف جمعے کی نماز پڑھنے کے بعد اپنے آپ کو مسلمان کہیں تو پھر مسلمان کا فرق کیا رہ گیا؟ یہ شخص بھی مسلمان ہے اور ادھر جتنے بیٹھے یہ بھی مسلمان ہیں جو صرف جمعے کی نماز پڑھتے ہیں۔ جب دونوں مسلمان ہیں میرے بھائیوں تو بتائیے فرق کیا ہے؟ بیکار ہے وہ آدمی جو رات میں اتنی سردی میں اٹھ رہا ہے 2 بجے اور 3 بجے اور مسجد میں جا رہا ہے، تہجد پڑھ رہا ہے۔ کیوں؟ جب جمعے کی ایک نماز پڑھنے کے بعد بھی ہم مسلمان ہیں اور ہمارا اسلام باقی ہے تو اتنی محنت اور اتنی تکلیفیں اٹھانے کی کیا ضرورت ہے ہمیں اور آپ کو اور اس سماج کو؟ یراؤن الناس، پہلی صفت یہ ہے کہ وہ کاہلی اور سستی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ دوسری صفت یہ ہے کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ تیسری صفت یہ ہے منافق کی، وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، وہ اللہ کو بہت کم یاد کرتے ہیں۔ یعنی منافق بھی اللہ کو یاد کرتا ہے لیکن کم۔ سوچئے، منافق وہ نہیں ہے جو بالکل اللہ کو چھوڑ دے۔ منافق نماز بھی پڑھتا ہے، منافق روزہ بھی رکھتا ہے، منافق حج بھی کرتا ہے، منافق جمعہ بھی پڑھتا ہے، منافق روزہ افطار بھی کراتا ہے، منافق آپ کے باپ اور آپ کے بیٹے کی میت میں بھی آتا ہے، منافق اپنی اولاد کا نکاح آپ کے ساتھ اور آپ کی بیٹے بیٹیوں کا نکاح اپنے بیٹے بیٹیوں کے ساتھ بھی کرتا ہے۔ آپ کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، کھانا پینا ہے، کاروبار ہے، بزنس ہے، تجارت ہے، سب کچھ۔ اور ہم دھوکے میں ہیں کہ یہ مسلمان ہے۔ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اللہ کو بہت کم یاد کرتا ہے، جبکہ حکم کیا ہے؟ وَذُكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کو بہت زیادہ یاد کرو، اللہ کو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یاد کرتے رہو، اللہ کو بہت زیادہ یاد کیا کرو۔ یہ مومن کی پہچان ہے، وہ اللہ کو بہت یاد رکھتا ہے۔ اور منافق کی صفت کیا ہے؟ وہ اللہ کو یاد تو کرتا ہے لیکن بہت کم۔ اور منافق، یہ تو عبادت کا تعلق ہو گیا، یہ بتانے کے لیے کہ منافق نماز پڑھنے والے کو آپ یہ مت سمجھنا کہ یہ پکا سچا مسلمان ہے، یہ دیکھنا کہ یہ نماز وقت پر پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا ہے، ٹائم پر پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا ہے، یہ دیکھیے گا۔ میرے بھائیوں، جو آدمی ہمیشہ جماعتیں چھوڑ کر نماز پڑھتا ہو آپ اس کو منافق مت کہیے گا، کیونکہ ہمیں کہنے کا حکم نہیں ہے، تو اللہ بہتر جانتا اس کے دل کا حال کہ مجبوری میں چھوڑتا ہے یا ویسے چھوڑتا ہے، یہ تو اللہ بہتر جانے۔ لیکن آپ اپنے اندر یہ عادت مت ڈالیے کہ ہم جماعت کو چھوڑ چھوڑ کے نماز پڑھیں، جب مرضی آئی تب پڑھ لی، جب مرضی آئی تب چھوڑ۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منافق کی 3 علامتیں اور بتائیں، ذرا سنیے گا، یہ تو قرآن سے ہو گیا، حدیث میں آئیے کیا ہے، حدیث سنیے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیت المنافق ثلاثۃ اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان۔ منافق کی 3 علامتیں ہیں، بخاری اور مسلم دونوں کی حدیث ہے، اور مسلم میں تھوڑا سا اضافہ ہے۔ مسلم کی حدیث میں یہ آیا ہے کہ یہ 3 چیزیں جس کے اندر پائی جائیں گی، وَإِن صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مسلم، یہ مسلم کے الفاظ میں یہ 3 چیزیں جس کے اندر، ابھی بتلا رہا ہوں وہ 3 چیزیں، یہ 3 باتیں، یہ 3 چیزیں جس کے اندر پائی جائیں گی،
وَإِن صَامَ، کتنا ہی بڑا روزے دار ہو وہ، کتنے بھی روزے رکھتا ہو، وَصَلَّى، کتنا بڑا بھی نمازی ہو وہ، چاہے کتنا بڑا نمازی ہو، چاہے کتنا بڑا روزے دار ہو، اگر یہ تین چیزیں اس کے اندر پائی جا رہی ہیں تو وہ مومن نہیں ہے، وہ منافق ہے۔ اور منافق سے بہت ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ وہ تین چیزیں کیا ہیں؟ اذا حدث کذب، جب بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا۔ مولانا صاحب یہ تو پہلی صفت ہمارے اندر پائی جاتی ہے۔ ارے ان تینوں میں سے کوئی ایک بھی پائی جاتی ہے تو منافق۔ ہم تینوں گنا رہے ہیں، ذرا گنیے گا اور پھر سوچئے گا کہ تینوں میں سے ایک ہے یا دو ہیں یا تینوں ہیں ہمارے اندر۔ اذا حدث کذب، جب بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا، پہلی چیز۔ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب کسی سے وعدہ کرے گا تو اس وعدے کی خلاف ورزی کرے گا، اس وعدے کو پورا نہیں کرے گا۔ دو، وَإِذَا تُؤْمِنَ خَانَ، جب اس کے پاس کوئی امانت رکھی جائے گی تو وہ امانت میں خیانت کر لے گا، امانت کو لوٹائے گا نہیں، واپس نہیں کرے گا۔ یہ تین چیزیں جس کے اندر پائی جائیں گی وہ مومن مسلمان نہیں ہے، وہ منافق ہے۔ جھوٹ بہت بری چیز ہے۔ جب انسان بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ کی بدبو سے فرشتہ 1 میل دور بھاگ جاتا ہے۔ کہیں کہیں جھوٹ جائز بھی ہے لیکن وہ موقع دوسرے ہیں۔ طلاق کی نوبت آ رہی ہے، آپ جانتے ہیں کہ میری بیوی ہم سے جدا ہو رہی ہے، لیکن آپ جھوٹ بول کر یہ جانتے ہیں کہ اگر یہ جھوٹ بول دوں گا تو وہ رک جائے گی، نہیں جائے گی، تو اپنی بیوی کو روکنے کے لیے اور خوش کرنے کے لیے اگر جھوٹ بول کر یہ امید ہے کہ وہ رک سکتی ہے اور طلاق نہیں لے گی تو ایسی صورت میں جھوٹ بولا جا سکتا ہے۔ طلاق کو روکنے کے لیے، اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے۔ اسی طریقے سے 2 بھائی لڑ گئے آپس میں، سگے بھائی نہیں، 2 مسلمان آپس میں لڑ گئے، جانی دشمنی، وہ اس کو نہیں دیکھنا چاہتا، وہ اس کو نہیں دیکھنا چاہتا، دونوں ایک دوسرے کے کٹر دشمن، لیکن جرجیت صاحب چاہتے ہیں کہ وہ دونوں ایک ہو جائیں۔ جرجیت صاحب کے پاس ایسا کوئی راستہ نہیں ہے، سمجھا کے تھک گئے لوگ، لیکن وہ دونوں ایک نہیں ہوئے، وہ دونوں ایک نہیں ہوئے، مانتے ہی نہیں۔ لیکن جرجیت صاحب نے سوچا کہ اگر ان دونوں کے سامنے جھوٹ بولا جائے تو اس جھوٹ سے یہ دونوں مل سکتے ہیں، اگر امید ہے کہ یہاں ان دونوں سے جھوٹ بول کر اگر ان دونوں کو ملایا جا سکتا ہے اور وہ دونوں مل سکتے ہیں تو ان دونوں کو ملانے کے لیے، ان دونوں کو ایک کرنے کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے۔ کتنا بڑا بھی جھوٹ بول سکتے ہو ان دونوں کو ایک کرنے کے لیے، اسی طریقے سے بیوی کو خوش کرنے کے لیے تاکہ طلاق نہ لے، جدائی نہ ہو۔ یہ سب سے بدترین کام ہے۔ شیطان سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے، کسی کا روزہ چھڑوا دینا، کسی کی نماز چھڑوا دینا، اس سے شیطان اتنا خوش نہیں ہوتا ہے، کیونکہ یہ تو اللہ کا، اللہ چاہے تو معاف بھی کر سکتا، لیکن سب سے زیادہ شیطان خوش تب ہوتا ہے جب وہ یہ سنتا ہے کہ فلاں آدمی نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، جدائی پیدا کرا دی، تفریق کرا دی، سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے شیطان اس بات سے۔ یہاں جھوٹ بولنا جائز۔ تو میرے بھائیوں، ویسے جھوٹ بہت